حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلا خلیفہ ہیں، میں ٹھوک کر کہوں گا۔ اب بتاتا ہوں کیسے ہیں، دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں حضرت ابو بکر موجود ہوں اور پھر کوئی دوسرا امامت کرے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ سوچتے ہوگے نا کہ یہاں تو یہ ہے کہ اگر ابو بکر موجود ہوں تو کوئی دوسرا امامت نہ کرے، تب خلافت کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، اس میں دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دینی معاملات میں سارے صحابہ پر فضیلت رکھتے ہیں، تو جب فکانہ تقدیمہ فی الخلافت ایضا اولا و افضل، تو خلافت کے معاملات میں بھی ان کو مقدم رکھنا اولا اور افضل ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امر دیننا فمن الذی یؤخرک فی الدنیانا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دینی معاملات میں آپ کو مقدم رکھا تو کس کی ہمت ہے کہ آپ کو دنیاوی معاملات میں مؤخر کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فضائل ابو بکر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارے صحابہ میں سب سے افضل ہیں اور سب سے پہلا خلیفہ ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ ان کی فضیلت میں ڈھیروں ساری روایات موجود ہیں۔ ہم سب سے پہلے سنتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں تو ان کے علاوہ کوئی اور امامت کرائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اب غور کریں کہ امامت اور خلافت میں جو سب سے بڑا کیا ہے؟ سب سے بڑا ہے امامت۔ سب سے بڑا کیا ہے؟ امامت۔ ٹھیک، تو جب امامت کے تعلق سے حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابو بکر اگر موجود ہوں تو غیر امامت نہ کریں، ابو بکر کو رہتے ہوئے کوئی دوسرا امامت نہیں کر سکتا، تو جب امامت نہیں کر سکتا تو ابو بکر موجود ہوں اور پھر کوئی دوسرا خلیفہ بنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول من تنشق عنہ الارض ثم ابو بکر ثم عمر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پہلا ہوں کہ من تنشق عنہ الارض، کہ قبر جس سے کھلے گی، جس شخص کے اوپر سب سے پہلے قبر کھلے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نمبر پہ حضرت ابو بکر، تیسرے پہ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہاں بھی امامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اب آگے دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور میرا ہاتھ پکڑ لیے اور مجھے جنت کا دروازہ دکھائے۔ پھر کہتے کیا؟ الذی یدخل منہ الامتی، منہ امتی، یعنی جنت کا کون سا دروازہ دکھائے؟ جس دروازے سے میری امت داخل ہوگی۔ فقال ابو بکر، اب کیا ہے، صحابہ کے دل میں ایک جذبہ ہوتا تھا، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وددت انی کنت معک، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ رہوں، حتی انظر الیہ، اور میں دیکھتا رہوں یا رسول اللہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں خوشخبری دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو بکر، اے ابو بکر، کہ جنت میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا میری امت میں سے، وہ ابو بکر اور تم ہوگے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہے۔ اور آگے آتے ہیں، حضرت عمر سے روایت ہے،
وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ ہم صدقہ کریں۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت ہمارے پاس کافی مقدار میں مال تھے، تو میرے دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے ہی بڑھ جاؤں گا، میں بہت سارا مال صدقہ کروں گا۔ کہتے کیا، میں مال لے کر آدھا مال لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب دیکھیں کیا لگاؤ تھا، کیا محبت تھی۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کیا اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑے ہو، سب لا لیے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ جتنا میں لایا ہوں اسی کے برابر میں چھوڑ آیا ہوں۔ اب دیکھیں باری آتی ہے حضرت ابو بکر رحمہ حاضر ہو جاتے ہیں اور وہ سارا کا سارا مال لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر والوں کے لیے اللہ و رسول چھوڑ آیا، میرے لیے اللہ و رسول کافی ہیں، ان دولت ان ثروت کی کیا ضرورت ہے۔ تو کیسی محبت تھی، کیا لگاؤ تھا۔ اب دیکھیں حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب میں کیا تہیہ کیا، قلت لا اسبقہ الی شیء ابدا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ آج کے بعد میں کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت عمر مان لیے کہ حضرت ابو بکر سب سے آگے ہیں، نیکیوں میں سب سے آگے۔ اب دیکھیں یہاں سے یہاں تک ہر جگہ کیا حضرت ابو بکر امامت کریں، دوسرے میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی قبر سے نکلے گا کون ہوں گے؟ ابو بکر ہوں گے۔ تیسرے میں آئے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر ہوں گے۔ سب سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوں گے وہ ابو بکر ہوں گے۔ کتنے فضائل سنیں گے، بہت سارے فضائل ہیں۔ اور حق یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت ہی حق پر ہے، اس کے علاوہ کوئی حق پر نہیں ہے۔ تو ہم سنی ہونے کے ناطے اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، کبھی ڈگمگائے نہیں کہ جنتی کون ہوگا، اس کے پیچھے بھاگے اس کے پیچھے بھاگے، نہیں، ہم آنکھ بند کر لیے کہ ہم اہل سنت ہی حق پر ہیں تو ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔